السلام علیکم ناظرین، شارجہ براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کے ہفتہ وار پروگرام شاہکار مینار کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر میں ہوں آپ کا میزبان زرناب لاشانی، اور آج ہم آپ کو جس عظیم الشان شاہکار مسجد کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہے ہیں اس کا شمار ریاست شارجہ کی بڑی اور نامور مساجد میں ہوتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس خوبصورت مسجد کے بارے میں تمام تفصیلات سے آگاہ کروں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مساجد جنہیں اسلام کا قلعہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ان کی اہمیت سے جہاں کوئی بھی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا، وہیں ان کی تزئین و آرائش پر خصوصی توجہ مسلمانوں کی دین اور اللہ سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی حوالے سے ریاست شارجہ اور حاکم شارجہ عزت مآب جناب ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی کی خصوصی دلچسپی اور کاوشوں کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہوگا۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہم جس خوبصورت اور شاہکار اسلامی ورثے کے سامنے موجود ہیں وہ ریاست شارجہ کے ایک انتہائی خوبصورت علاقے الخان میں واقع جامع مسجد الہدیٰ ہے۔ ناظرین، یہ خوبصورت جامع مسجد الہدیٰ مجموعی طور پر 1662 میٹر رقبہ پر مشتمل ہے، جہاں مرد و خواتین کے لیے علیحدہ علیحدہ نماز کے خصوصی ہال، ایک عدد لائبریری، وضو و طہارت کے لیے علیحدہ علیحدہ مخصوص جگہیں، باہر رمضان المبارک، عیدین اور تراویح کے لیے اضافی طور پر نماز ادا کرنے کا بڑا صحن، مسجد کے تین اطراف میں پارکنگ کے لیے وسیع و عریض جگہ، 2 عدد خوبصورت بلند و بالا مینار اور گنبد موجود ہیں۔ اس مسجد کا افتتاح 9 جنوری سن 2000 میں عزت مآب جناب ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی نے اپنے دست مبارک سے کیا۔ مجموعی طور پر اس مسجد میں 2300 سے زائد نمازیوں کے نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ 1662 مربع میٹر رقبہ پر مشتمل یہ خوبصورت جامع مسجد الہدیٰ 2 عدد انتہائی خوبصورت میناروں کی بھی حامل ہے۔ یہ بلند و بالا خوبصورت مینار، جن پر زیریں جانب سے ہوادار جالی نما نقش و نگار اور چھوٹی چھوٹی روشن دان نما کھڑکیاں میناروں کے وسط تک جاتی ہیں، جبکہ بالائی جانب موجود کھڑکیاں اور گولائی کی صورت میں بنائی گئی بالکونیاں ان کی دلکشی میں اور بھی اضافہ کرتی ہیں۔ ان بلند و بالا میناروں کو کہیں ہلکے اور کہیں گہرے رنگ کے سنگ مرمر سے خصوصی طور پر تراشا گیا ہے، جو دیکھنے والوں کو بے حد متاثر کرتا ہے۔ مسجد کے ابتدائی باہری برآمدے میں بھی گہرے رنگ کے سنگ مرمر کی وجہ سے مسجد کی خوبصورتی آنکھوں کو بے حد بھری لگتی ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم جامع مسجد الہدیٰ کے بائیں جانب واقع سامنے کے احاطے میں مردوں کے لیے وضو اور طہارت کے لیے قائم کردہ مقام پر موجود ہیں۔ یہاں مردوں کے لیے وسیع و عریض اور صاف ستھرے وضو خانے کے ساتھ ساتھ طہارت کی بھی کشادہ جگہ موجود ہے۔ یہاں کے در و دیوار پر بنائے گئے خوبصورت نقش و نگار، کھڑکیاں اور خوبصورتی یقیناً دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مردوں کے وضو خانے کے ساتھ اور اس کے علاوہ مسجد کے تینوں اطراف میں پارکنگ کے لیے وسیع و عریض جگہ قائم کی گئی ہے، جہاں 500 سے زائد گاڑیاں کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ مسجد کے لیے قائم کردہ وضو خانے اور مسجد کے سامنے کی جانب واقع احاطے میں پینے کے صاف اور ٹھنڈے پانی کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کر خصوصی اہتمام کیا گیا ہے، جو کہ یہاں کے حکمرانوں کی رحم دلی اور خوف خدا کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم جامع مسجد الہدیٰ کے باہری برآمدے اور ابتدائی داخلی دروازوں کے بالکل سامنے موجود ہیں۔ یہاں بچھا گہرے سبز رنگ کا قالین، دیواروں پر بنے سفید رنگ کے نقش و نگار،
بالائی جانب موجود 3 عدد خوبصورت بالکنی نما آرائشی کھڑکیاں اور سنگ مرمر سے خوبصورت انداز میں تراشے گئے یہ ستون اس مسجد کو مزید باوقار بناتے ہیں۔ ناظرین، مسجد کے اس ابتدائی برآمدے میں 3 عدد بھاری بھرکم مضبوط لکڑی کے دروازے موجود ہیں، جن پر کیا گیا خوبصورت لکڑی کا کام واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس برآمدے کے دائیں اور بائیں جانب موجود ایک ایک آرائشی بالکنی نما کھڑکی کی موجودگی مسجد کے نقشے میں لی گئی خصوصی دلچسپی کو ظاہر کرتی ہے۔ ان لکڑی سے بنی خوبصورت آرائشی کھڑکیوں کے نقش و نگار قدیم اسلامی تہذیب کی یاد دلاتے ہیں، جبکہ ان کھڑکیوں کے اوپر ایک ایک چھوٹا مربعی روشن دان ان کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھاتا ہے۔ مسجد کے ابتدائی برآمدے کو سفید، ہلکے خاکی اور بالائی جانب سے سبز رنگ کے جپسم اور کہیں کہیں سنگ مرمر سے خوبصورت بنایا گیا ہے۔ مسجد میں داخلے کے لیے اس برآمدے میں 3 دروازے یہاں سامنے کی جانب موجود ہیں، جبکہ ایک ایک چھوٹا دروازہ دائیں اور بائیں اسی برآمدے میں اوپر میناروں پر جانے کے لیے بھی موجود ہے۔ آئیے ناظرین، مسجد کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو اس مسجد کی اندرونی خوبصورتی کیمرے کی آنکھ سے دکھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاته انک تری الارض خاشعة۔ ناظرین، مسجد کے مرکزی ہال میں داخلے کے لیے 3 دروازے مسجد کے سامنے کی جانب، جبکہ 3 ہی دروازے مسجد کے دائیں جانب بھی بنائے گئے ہیں۔ اس وقت ہم مسجد کے سامنے کی جانب موجود برآمدے سے مسجد کے مرکزی ہال میں داخل ہو کر اس چھوٹے ابتدائی مرکزی ہال میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس چھوٹے ابتدائی ہال میں تقریباً 100 نمازیوں کی نماز ادا کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ یہاں چھتوں اور دیواروں پر موجود سفید رنگ پر جپسم سے بنائے گئے نقش و نگار اور زیریں جانب گہرے سبز سنگ مرمر سے دیواروں کی آرائش انتہائی خوبصورت ہے۔ اس ابتدائی ہال میں 3 عدد انتہائی خوبصورت فانوس موجود ہیں، جن کی نزاکت اور نفاست انتہائی دیدہ زیب ہے۔ اس چھوٹے ہال سمیت مسجد کے مرکزی ہال میں گہرے سرخ رنگ کا قالین بچھایا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اگر یہ کہا جائے کہ رنگوں کے انتخاب کے حوالے سے بھی اس مسجد کو بناتے وقت خاص خیال رکھا گیا تھا تو غلط نہ ہوگا۔ اس چھوٹے ابتدائی ہال میں داخل ہوتے ہی بائیں جانب ایک چھوٹی سی لیکن خوبصورت لائبریری موجود ہے، جبکہ دائیں جانب مسجد کے ملازمین اور خصوصی افراد کی رہنمائی اور ضرورت کے لیے فراہم کردہ اشیاء موجود ہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ جی تو ناظرین، اس وقت ہم اس عظیم الشان جامع مسجد الہدیٰ، جو بلا شبہ مسلمانوں کو رشد و ہدایت فراہم کرنے کے ایک عظیم تعمیری شاہکار ہے، کہ مرکزی ہال کے بالکل بیچوں بیچ موجود ہیں۔ اس عظیم الشان مرکزی ہال کے عین وسط میں ایک بڑا گنبد موجود ہے، جس کے اندر آویزاں اس ہال کا سب سے بڑا فانوس موجود ہے۔ یہ فانوس شیشے، تانبے اور متعدد چھوٹے کمکموں سے خوبصورتی اور نفاست کی اپنی مثال آپ لگتا ہے۔ اس جیسے مزید 25 فانوس اس پورے مرکزی ہال میں موجود ہیں۔ اس بڑے گنبد کے اندر اس فانوس کے چاروں جانب چھوٹی چھوٹی 21 روشن دان نما کھڑکیاں موجود ہیں، جن پر رنگ برنگے نقش و نگار اس گنبد اور فانوس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ اس بڑے مرکزی ہال میں کل 12 بڑے دیو قامت ستون موجود ہیں۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى انه على كل شيء قدیر۔ ناظرین، اس وقت ہم مسجد کے ممبر و محراب کے بالکل سامنے موجود ہیں۔ ممبر اور محراب دونوں ہی کو انتہائی خوبصورت انداز میں سفید جپسم اور خاکی سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں بنائے گئے انتہائی دلکش نقش و نگار اور قرآن کریم کی خوبصورت خطاطی ایک پرنور اور روح پرور منظر پیش کرتی ہے۔ ممبر چھوٹا سا لیکن انتہائی دلکش انداز میں سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کی خوبصورتی اور دلکشی بھی انتہائی قابل دید ہے۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا۔ محراب کے عین بیچوں بیچ بالائی سمت خاکی رنگ کے سنگ مرمر پر انتہائی خوبصورتی سے تراشا گیا اسم اللہ انتہائی پرکشش لگتا ہے۔ محراب کے دائیں اور بائیں جانب ایک ایک خوبصورت لکڑی کا دروازہ قائم کیا گیا ہے، جو امام اور مؤذن کے داخلے کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا ہے۔
ممبر اور محراب کے دائیں اور بائیں جانب دیوار پر موجود آرائشی کمکمے یہاں کی خوبصورتی کو مزید دوبالا کر دیتے ہیں۔ أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ناظرین، جامعہ مسجد الہدا کے اس خوبصورت مرکزی ہال کے ستونوں کی خوبصورتی بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ان ستونوں کو گہرے سبز اور سفید رنگ کے سنگ مرمر سے زیریں اور بالائی دونوں جانب سے انتہائی خوبصورت بنایا گیا ہے۔ بالائی جانب بنائے گئے خوبصورت نقش و نگار واقعی شاہکار ہیں، جبکہ ہر ستون کے ساتھ زیریں جانب قرآن پاک رکھنے کے لیے بنائی گئی خوبصورت جگہ ان کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دیتی ہے۔ اس مرکزی ہال میں دائیں اور بائیں جانب دیواروں پر موجود کھڑکیاں نہ صرف مسجد کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ روشنی کا باعث بھی بنتی ہیں۔ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مسلم نسائی. یہاں بھی قرآن پاک رکھنے کے لیے دیواروں کے ساتھ ساتھ خصوصی جگہ بنائی گئی ہے. یہاں موجود خوبصورت فانوس اور در و دیوار پر نقش و نگار اس کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں. مجموعی طور پر یہاں 100 کے قریب خواتین نمازی نماز کی ادائیگی کر سکتی ہیں. خواتین کی مسجد کے ساتھ ہی خواتین کے لیے وضو اور طہارت کی جگہ بھی علیحدہ سے قائم کی گئی ہے اور یہاں کی صفائی ستھرائی بھی قابل تعریف ہے. جبکہ اس مسجد کے سامنے خواتین کے لیے پارکنگ بھی علیحدہ سے قائم کی گئی ہے جہاں 50 کے قریب گاڑیاں بیک وقت کھڑی کی جا سکتی ہیں. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ناظرین، اس وقت ہم جامع مسجد الہدا کی ایک چھوٹی سی لیکن انتہائی خوبصورت لائبریری میں موجود ہیں. یہاں کا روح پرور اور پرسکون ماحول نمازیوں کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ وہ نماز سے فراغت کے بعد قرآن کریم اور دیگر اسلامی کتب کا مطالعہ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں قرآن کریم کا ترجمہ بہت سی زبانوں میں رکھا گیا ہے اور آپ کو فقہ اور تجوید سے متعلق رہنمائی کے لیے بھی بہت سی کتابیں دستیاب ہوں گی. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي. جی ناظرین، تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام شاہکار مینار، جس میں ہم نے آپ کو ریاست شارجہ کی ایک اور خوبصورت اور شاہکار مسجد کی سیر کروائی. امید کرتے ہیں آپ کو شارجہ براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کی یہ خصوصی کاوش پسند آئی ہوگی. اگلے ہفتے ایک اور شاندار پروگرام اور شاہکار مسجد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنے میزبان زرناب لاشاری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.